حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کر دی. پیٹرول کی قیمت 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 244 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مٹی کے تیل کی قیمت 1 روپے 67 پیسے فی لیٹر کم کر کے 199 روپے 44 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 43 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 191 روپے 75 پیسے فی لیٹر مقرر. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا. اسلام آباد پولیس کے قیدی شہباز گل کی پنجاب سے اسلام آباد پولیس کو واپسی کو مسئلہ بن گیا. پنجاب حکومت رکاوٹ ڈالنے لگی. وفاق اور پنجاب کے درمیان شہباز گل کی کھینچا تانی. ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب پر شہباز گل کو اسلام آباد نہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر کا انکشاف. کہا کہ آئی جی پنجاب نے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کو فون پر کہا کہ شہباز گل کی مدد کرو. ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کو آئی جی پنجاب نے کہا کہ مسٹر ایکس سے آرڈر مت لیں. پروگرام میں موجود رہنما نون لیگ محسن رانجھا نے کہا کہ عمران خان بھول گئے ماضی میں جب پیپلز پارٹی رہنما اپنے نیب کیسز سندھ منتقل کروانا چاہتے تھے تو عمران خان کہتے تھے کہ یہ مقدمات سندھ منتقل نہیں کرنے دیں گے. پنجاب پولیس کی تردید. کہا کہ آئی جی کی شہباز گل کے سلسلے میں کسی سے بات نہیں ہوئی. غور سے سنیں جی. آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے, اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. یہ جیسے علیم خان ہے, ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا, اس کے اتنا کان ڈالنا ہے, لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا, ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کے انچارج اور مبینہ آڈیو اسکینل کے کردار ارسلان خالد کو پنجاب حکومت کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا معاون خصوصی بنا دیا گیا. راجہ یاسر سے 10 دن میں ہی آئی ٹی کی وزارت واپس لے کر ارسلان خالد کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. ارسلان خالد کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ مبینہ آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی تھی, جس میں بشرا بی بی انہیں سوشل میڈیا کو متحرک کرنے پر زور دے رہی ہیں اور انہیں کہہ رہی تھیں کہ عمران خان اور ان کے خلاف ہونے والی تنقید کو غداری کے ساتھ لنک کر دیا جائے. وفاقی کابینہ آج اپنے اجلاس میں القادر ٹرسٹ اور فرح گوگی کو منتقل ہونے والی زمین کے معاملے پر غور کرے گی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا تھا کہ القادر ٹرسٹ اور فرح گوگی کو 458 کنال اراضی منتقل کی گئی. اخبار دی نیوز نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ القادر ٹرسٹ نے القادر یونیورسٹی کا منصوبہ بنایا. اس کے ٹرسٹی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے. ان کی اہلیہ بشرا بی بی, زلفی بخاری اور بابر اعوان بھی ٹرسٹی تھے. بعد میں زلفی بخاری اور بابر اعوان کو نکال کر بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی کو بھی ٹرسٹی بنا دیا گیا. ٹرسٹ کو ایک پراپرٹی ٹائکون نے یونیورسٹی بنانے کے لیے جہلم کی تحصیل سہاوا کے معاذہ بکرالہ میں 458 کنال زمین دی. زمین کے حصول کے لیے معاہدے پر دستخط عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کیے. یونیورسٹی میں صرف 37 طلبہ نے داخلہ لیا, جبکہ اسے صرف 2021 میں 18 کروڑ روپے کے عطیات ملے. وفاقی کابینہ کے آج ہونے والے اجلاس میں 35 ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی غور کیا جائے گا. ایف آئی اے کو تحریک انصاف کی مزید کمپنیوں کا سراغ مل گیا. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محسن رانجھا نے کہا ہے کہ عمران خان ضرور نااہل ہوں گے کیونکہ انہوں نے توشہ خانے سے 21 کروڑ روپے کی چیزیں لیں اور گوشواروں میں ظاہر نہیں کی. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے مسلم لیگ قاف کے رہنما سینیٹر کامل علی آغا نے کہا کہ توشہ خانہ کیس اگر عمران خان کے لیے خطرہ ہے تو نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ ہے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے زیادہ مالیت کے تحائف حاصل کیے. عمران خان کا تو صرف انگوٹھیوں اور گھڑی کا کیس ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کی تمام رکاوٹیں دور. پاکستان نے معاہدے پر اظہار آمادگی کا خط آئی ایم ایف کو بھجوا دیا. وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی طرف سے فراہم کردہ ڈیٹا کا جائزہ لے گا. لیٹر کے جائزے کے بعد آئی ایم ایف آج ہی پاکستان کو معاہدے کا حتمی مسودہ بھجوائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہونے کا امکان ہے. سیاسی بے یقینی کم ہونے. آئی ایم ایف معاہدے کی امیدیں روشن ہونے سے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہونے لگا.
डॉलर बुलंद तरीन कीमत 239 रुपए 94 पैसे से 213 रुपए पर आ गया। आज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 213 रुपए 98 पैसे का हो गया। $1.51 सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $3 सस्ता होकर 210 रुपए का हो गया। हालिया अरसे में डॉलर का बहाव 11% नीचे आया है। बैनुल अक़वामी सतह पर डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपया 7%, बांग्लादेशी टका 12.5%, यूरो 17 और पाकिस्तानी रुपया 33% नीचे आए थे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के मुकाबले में कीमत बेहतर हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 764 पॉइंट्स इजाफे के साथ 43,621 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पंजाब हुकूमत मुल्क में बदअमनी पैदा कर रही है। सूरत हाल के लिए आइन में कुछ शिक़े मौजूद हैं मगर हम वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उनके पास नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोई मालूमात नहीं। जावेद लतीफ के पास कोई खास मालूमात हो तो उन्हें इल्म नहीं। एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान सुबह अमरीका को गालियां निकालते हैं, शाम को उसे गुलदस्ता भिजवा देते हैं। इमरान खान ने खुद को एक नाकाबिल एतबार लीडर साबित किया है। अपने 4 साल दौर में उन्होंने कवानीन बुलडोज कराए, मुखालिफिन को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालते रहे, सी पैक तबाह किया, कश्मीर पर सरेंडर किया और मईशत तबाह कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मिसाक़ी मईशत की पेशकश बिल्कुल अहमकाना है। तहरीक इंसाफ उसे मुस्तरद करती है। आपकी मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट करना जहालत होगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब। कहा कि हुकूमत से सिर्फ आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बात हो सकती है, उसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं होगी। हुकूमत इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रही कि इमरान जीत जाएगा तो फिर मार्शल लॉ लगा दें। शहबाज गिल पर जो इल्जामात हैं उसके मुकाबले में नवाज शरीफ, मरीम नवाज, फजलुर रहमान के बयानात कहीं ज्यादा हैं। लेकिन क्योंकि शहबाज गिल कमजोर है इसीलिए उसे पकड़ लिया। पूरी पार्टी शहबाज गिल के पीछे खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान के दावे के बाद वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ ने भी कह दिया। कहा कि अवाम डॉक्टर हैं, अवाम ने फैसला दे दिया है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सुना दिया कि नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे, ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब देखेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि कुछ लोग आज भी इमरान खान की डोरियां हिला रहे हैं। हमें सब मालूम है इमरान खान को लाने वाले सब कुछ सामने आने के बाद भी कुछ ना सीखेंगे। ये मुजरिम अकेला नहीं है, इसके साथ साकिब निसार मरकजी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन सरमायाकारी, तवानाई और तिजारत के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद तेज करने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वली अहद सऊदी अरब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को 75वीं यौम आज़ादी पर भी मुबारकबाद। लाहौर के इलाके वॉल्टन में स्कूल पर कब्जे की मुबैना कोशिश के खिलाफ हजारों तालिबात का एहतजाज। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि 42 साल से कायम स्कूल बिल्डिंग पर PTI के MP एहसन बरियार के वालिद ने कब्जे की कोशिश की है। PTI MP एहसन बरियार का कहना है कि उन्होंने ये जगह खरीदी है, कब्जे की कोशिश नहीं की। हाई कोर्ट पुलिस को कब्जा दिलवाने का हुक्म दे चुकी है। वजारत मिलने के 10 दिन बाद ही पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। मुतादिद वजीरों के महकमे तब्दील कर दिए गए। यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का महकमा लेकर मोहम्मद अख्तर को दे दिया गया। राजा यासिर हमायूं से IT का महकमा ले लिया गया। अब उनके पास सिर्फ आला तालीम का महकमा है। राजा बशारत से पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा वापस ले लिया गया। उन्हें पार्लिमानी उमूर और माहौलियात के महकमे दे दिए गए। मुसद्दिक अब्बासी से एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का महकमा लेकर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा दे दिया गया। परवेज इलाही की वजारत आला संभालने के बाद काबीना को 5 अगस्त को ही महकमे दिए गए। शेख रशीद ने दुबई के बाद लंदन की भी टिकट कटा ली। दुबई आमद पर कहा कि 18 अगस्त को लंदन भी जाना चाहते हैं।
راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہوا تو لندن روانہ ہو جائیں گے. نواز شریف آئے نہ آئے، اہل ہو یا نہ اہل، کوئی فرق نہیں پڑتا. قوم کو سمجھ ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے. شہباز شریف مساق معیشت کی بجائے مساق جمہوریت کریں، شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں. عمران خان خود 9 سیٹوں سے اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ اسے پارٹی کے دیگر لوگوں پر اعتبار نہیں. N31 پشاور سے ANP کے امیدوار رہنما غلام احمد بلور کی پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر نجم الدین خان کی ہمراہ پریس کانفرنس. کہا کہ ایک آدمی 9 نشستیں جیت جائے تو آخر میں 8 نشستوں کا کیا ہوگا. عمران خان کی جنگ آزادی کے لیے نہیں، کرسی کے لیے ہے. پریس کانفرنس میں پی پی رہنما کا NA31 پر غلام احمد بلور کی حمایت کا اعلان. کہا کہ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن احمد بلور کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہے گا. شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ لے کر کیا کرنا ہے، قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا سوال. ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ شہباز گل نے بیان میں ملک کے ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا. لیپ ٹاپ، مختلف ڈیوائسز ابھی نہیں ملی، وہ ریکور کرنی ہے. عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آج تک ملتوی کر دی. اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہے. شہباز گل نے اپنے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی. شہباز گل سے ملاقات کے لیے تحریک انصاف کے وفد کی اڈیالہ جیل آمد. میڈیا سے گفتگو میں عامر ڈوگر نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے حکم پر ملاقات نہیں ہونے دی گئی. عمر ایوب نے کہا کہ خدشہ ہے کہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی حفاظتی ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا. عطا تارڑ کے خلاف 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کا مقدمہ درج ہے. پولیس نے گرفتاری کے لیے رہائش گاہ پر چھاپا بھی مارا تھا. پریس کانفرنس میں عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پرتشدد جتھوں کو روکنا ریاست کا کام ہوتا ہے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے روکنے والے کے خلاف کیسے کارروائی ہوگی. کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے سے سیلابی ریلیں بلوچستان اور جنوبی پنجاب داخل ہو گئے. موسیٰ خیل، دکی، بارکھان، کوہلو میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی. موسیٰ خیل میں سیلابی ریلوں سے 100 سے زیادہ مکانات گر گئے. 9 افراد جاں بحق، 3 زخمیوں کو نکال لیا گیا، کئی لاپتہ ہو گئے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق ہزاروں مویشی بھی بہہ چکے ہیں. تحصیل درگ میں 2 ڈیم ٹوٹ گئے. اس سڑکیں اور پل بہہ جانے سے موسیٰ خیل کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. دریائے لہڑی سے آنے والے سیلابی ریلے نے لہڑی اور گرد و نواح میں تباہی مچا دی. سبی جیکب آباد ریلوے ٹریک زیر آب، ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک دیا گیا. دریائے لہڑی کا سیلابی ریلہ نصیر آباد میں بھی داخل. راجن پور میں بارشوں سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی. نہر کا پل ٹوٹنے سے داجل کا جامپور سے زمینی رابطہ منقطع. ڈی جے خان میں بہندوا ندی سے 3 لاشیں ملی ہیں. لاشیں بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل سے ریلے میں بہہ کر آئیں. نارووال میں بھارت نے نالا ڈیک اور دریائے اوج میں پانی چھوڑ دیا. نالا ڈیک میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. دریائے چناب میں طغیانی سے ڈھنگ کے 5 دیہات زیر آب آ گئے. ہزاروں ایکڑ اراضی پر کاشت، فصلیں متاثر. ٹھٹھا کی ساحلی پٹی پر بارش سے متعدد دیہات زیر آب. متاثرین نے کیٹی بندر کے کنارے مچھلی کے شیڈز میں پناہ لے رکھی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو 3 دن کے اندر امداد فراہم کرنے کی ہدایت. امدادی رقم میں بھی 20,000 کا اضافہ کر کے 50,000 روپے فوری دینے کا اعلان. امدادی رقوم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جائیں گی. سیلاب نقصانات کے تخمینے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشترکہ سروے 3 ہفتوں میں مکمل کرنے کی ہدایت. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش. آج سے 18 اگست کے دوران تیز بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی پیشگوئی. کل رات گئے تیز بارش کا امکان. ولی ندی کا پانی گزرنے کے باعث کورنگی کازوے روڈ اب تک بند. شہریوں نے ہدایات نظر انداز کر دی. موٹر سائیکلوں پر اور پیدل ریلے سے گزر رہے ہیں. 2 روز پہلے بہنے والی کئی موٹر سائیکلیں نکال لی گئی.
چینی ورکرز کے ویزے کے حصول میں تمام رکاوٹوں کو فوری حل کیا جائے، غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ وزیر اعظم نے بیرونی سرمایہ کار کمپنیز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو توانائی، انفراسٹرکچر، ریلوے، پورٹ انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں فوری طور پر 1 سے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ منصوبوں سے 45,000 سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ لاہور میں بصارت سے محروم افراد کا گلبرگ میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے گھر کے باہر احتجاج۔ ظہور الہی روڈ پر ٹریفک بلاک کر دی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ڈسپیرٹی الاؤنس بڑھایا جائے، خصوصی کنوینس الاؤنس 2,000 سے 10,000 روپے کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے تمام اداروں میں خصوصی افراد کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان کر دیا۔ 10,000 روپے ماہانہ کنوینس الاؤنس ملے گا۔ معذور افراد کے لیے 650 سے زیادہ خالی آسامیاں فوری بھرتی کرنے کا اعلان بھی کیا۔ عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل کی قیمت مزید 5.2% کم ہو کر $87 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کی قیمت بھی 5% کم ہو کر $93 فی بیرل پر آ گئی۔ ماہرین کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں حالیہ کمی ایران سے آٹمی معاہدے کے امکانات اور چین میں معاشی سست رفتاری کی اطلاعات کی وجہ سے۔ بلال لاشاری، پروڈیوسر امارہ حکمت اور جیو فلمز کی ایکشن سے بھرپور فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ ٹریلر نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ پاکستان کی مہنگی ترین فلم کو لاشاری فلمز، انسائکلومیڈیا اور AAA موشن پکچرز کے بینر تلے تخلیق کیا گیا ہے۔ جیو فلمز کے اشتراک سے یہ فلم 13 اکتوبر کو ملک اور بیرون ملک ایک ساتھ ریلیز کی جائے گی۔